السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 32 باب ما قیل فی الرماح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما قیل فی الرماح، یہ بیان ہے نیزوں کے بیان میں۔ یذکر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل فی رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روزی نیزوں کے سائے کے تلے ہے، اور جو شخص میرے احکام کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور پستی لازم کر دی گئی۔ جعل الذلۃ والصغار، ذلت اور صغار کا معنی چھوٹا پن اس کے لیے ثابت کر دیا گیا۔ اور آگے وہ روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مولا ابی قتادہ الانصاری عن ابی قتادہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان ببعض طریق مکہ، جب مکہ کے کسی راستے پر تھے، تخلف مع اصحابہ لہ محرمین وہو غیر محرم، ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور یہ ابو قتادہ بغیر احرام کے تھے۔ فرآ حمارا وحشیا، انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی۔ فاستوى علی فرسہ، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فسأل اصحابہ ان یناولوہ سوطۃ فابوا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کوڑا مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ فسألہم رمحہ فابوا، انہوں نے نیزہ مانگا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ فاخذہ، پھر انہوں نے خود ہی گھوڑے سے اتر کے وہ نیزہ پکڑ لیا۔ ثم شد علی الحمار، پھر انہوں نے اس نیل گائے پر حملہ کیا۔ فقتل، اس کو قتل کر دیا یعنی ذبح کر دیا۔ فاکل منہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شکار کی ہوئی نیل گائے سے بعض صحابہ نے کھایا، کچھ صحابہ نے اس کا گوشت کھا لیا۔ وابا بعض، اور باقی کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سألوہ عن ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ ہو کا ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال انما ہی طعمۃ اطعمکموھا اللہ، یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ تو اس کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ یہاں اوپر رمحہ کا ذکر ہے اور نیزے کا ذکر ہے اور نیچے کھانے کا ذکر ہے، ورنہ یہ روایت متعدد بار پیچھے گزر چکی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حل معکم اللہ من شیء، صحابہ کو اشکال یہ تھا کہ جو شخص حالت احرام میں ہوگا تو کیا وہ آدمی شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، تو اس مسئلے کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا کہ اگر کوئی آدمی جس نے احرام نہیں باندھا ہوا وہ شکار کر کے لائے گا تو اس کا شکار کیا ہوا محرم کھا سکتا ہے۔ باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعہ فی سبیل اللہ۔ تو اب یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زرہ اور قمیص یعنی لوہے کی قمیص کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بیان ہے۔ تو خالد بن ولید نے تو اپنی زرہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ اما خالد فقط احتبس کا معنی تھا روک لینا، گویا کہ اللہ کے راستے کے لیے انہوں نے اپنی زرہیں روک دیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ فرمایا جس وقت کے بدر کے دن آپ کے خیمے میں تھے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تیرے یعنی عہد سے اور تیرے وعدے سے دعا کرتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اگر تو آج چاہتا ہے کہ آج کے بعد عبادت نہ ہو، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جا سکے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، فقد الحت علی ربک، آپ نے بہت آہوزاری کر لی، وهو فی الدرع، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ فی الدرع اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ فخرج وهو یقول، اور آپ علیہ السلام نکلے اور یہ تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، قال وہیب حدثنا خالد یوم بدر۔ تو وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی خالد نے بدر کے دن کے متعلق، یعنی یہ حدیث مبارکہ بدر کے دن کے متعلق تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے زرہ کا ثبوت ہو گیا جو جنگی آلہ ہے۔
اور جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین صاع من شعیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات جب پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اس سے قرضہ لیا تھا اور اس کے 30 سا لیے تھے اور اس کے بدلے میں اپنی زرہ بطور رہن رکھوا دی تھی۔ ورانہ درعا من حدید، اور آپ علیہ السلام کی جو آپ کی وہ درع تھی، جو آپ کا وہ جو حوض جو بنا ہوا تھا، زرہ جو تھی وہ لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ جنگی ایک آلہ ہے اور تیر اور تلوار کے وار سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البخیل والمتصدق مثل الرجلین علیہما جبتان من حدید۔ صدقہ کرنے والے اور بخیل آدمی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ان دونوں کے اوپر 2 چبے ہوں لوہے کے، یعنی لوہے کا انہوں نے پورا لباس پہنا ہوا ہو۔ قد اضطرت ایدیہما الی تراکیہما، اور وہ ان کے ہاتھوں سے اور ان کی ہنسلی، یہ تراکیہما کا مطلب یہ کہ ان کی جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے اس تک وہ تنگ ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ پورے کے پورے بندھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوتے ہیں۔ فَكُلَّمَا ہم المتصدق بصدقتہ، صدقہ کرنے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے، اتسعت علیہ حتی تعفی اثرہ، تو وہ اس کی، یعنی جب آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ جو اس کے اوپر کرتا جو یا اس کی زرہ جو ہوتی ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ زمین پر گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حتی تعفی اثرہ، یعنی اس کے اثر زمین پر بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی زمین پر گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ، اور جب بخیل آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انقبضت كُلُّ حلقة إلى صاحبتها، ہر حلقہ اپنے دوسرے جو ساتھ اس کے ایک اور حلقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چمڑ جاتا ہے۔ وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، اور اس کے ساتھ سکڑ جاتا ہے۔ انضمت يداه إلى تراکیہ، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ گردن تک بالکل ساتھ چمڑ جاتے ہیں۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور راوی کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، فَيَجْتَهِدُ أَن يُوَسِّعَهَا فَلَا تَسِعَ، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کھلا کرے، یعنی صدقہ کرے، لیکن وہ صدقہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اس کی ہمت اور دل نہیں کرتا صدقہ کرنے کی بخیل آدمی کی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی بخیل اور سخی آدمی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح مثال بیان کی گئی ہے۔ السلام علیکم، آپ کو کام تو نہیں ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ بخیل آدمی جب صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس پہ محنت کرتا ہے اور اس کے ساتھ چمڑ جاتا ہے اور وہ اس کو پیسے خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ باب الجبۃ فی السفر والحرب، جبہ پہننا سفر اور جنگ میں، اس کا بیان۔ قال انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ثم اقبل فتلقیتہ بماء، پھر آپ تشریف لائے تو میں آپ کو پانی کے ساتھ ملا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے اور واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے جا رہے تھے۔ وعلیہ جبۃ شامیۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شامی جبہ، شام ایک علاقے کا نام ہے، وہاں جبے بنتے تھے، وہ آپ علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا۔ فمزمز واستنشق، آپ نے وضو کرنے کے لیے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھویا۔ فذهب یخرج یدیہ من کمیہ، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اس کی جو قمیض کے آستین تھے اس سے نکالنا شروع کر دیے۔ وکانہ ضیقین، اور وہ دونوں تنگ تھیں۔ فاخرجہما من تحت، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے نیچے سے نکالا، یعنی جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قمیض کو اتار کے، جیسے قمیض اتارتے ہیں، گویا کہ بازوؤں سے آپ نے قمیض اتار دی اور اندر کی طرف سے نکال کے پھر دھوئے۔ جیسے خواتین کا برقع ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے جبہ، تو وہ برقع کے سامنے سے بٹن کھول کے اور پھر جو قمیض سے بازو سے نکال لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے نکالے۔ فغسلہما، پھر آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، ومسح براسہ، اور پھر اپنے سر کا مسح کیا، وعلی خفہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ تو سفر میں بھی جبہ پہنا جا سکتا ہے اور حضر میں بھی پہنا جا سکتا ہے، جنگ میں بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص من حریر من حکۃ کانت بہما، راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو خارش کی وجہ سے،
حکہ کہتے ہیں خارش کی وجہ سے، ان دونوں کو خارش ہو گئی تھی تو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی تھی۔ اصل میں ریشمی قمیض کی وجہ سے جسم کے اوپر خارش وغیرہ میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ جو باب ہے الحریر فی الحرب، ریشم لڑائی میں پہننے کی اجازت ہوتی ہے، اور اسی طرح معذوری کی وجہ سے پہننے کی بھی اجازت ہوتی ہے جیسے یہاں، اور اسی طرح یہاں بھی معذوری کی وجہ سے پہننے کی اجازت دے دی۔ شکاؤ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، یعنی کمبل جوؤں کی، فارخص لہما فی حریر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حریر پہننے کی اجازت دے دی۔ تو راوی کہتے ہیں رأیت علیہما فی غزوۃ، میں نے ان دونوں حضرات کو ایک غزوہ میں دیکھا، یعنی یہ جو واقعہ ہوا تھا جوؤں کا اور یہ خارش کا جو واقعہ ہوا تھا کسی غزوہ کا واقعہ تھا، تو غزوہ میں بھی ریشمی لباس کسی عذر کی وجہ سے پہنا جا سکتا ہے۔ یہ بھی وہی روایت ہے، رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی ان دونوں حضرات کو اجازت دی گئی، صرف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، روایت وہی ہے۔ باب ما یذکر فی السکین، چھری یا چاقو وغیرہ سے کسی چیز کو کاٹنا، اس کا بیان۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل فی کتف یحتز منھا، راوی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دیکھا کہ یحتز، شانے کے گوشت کو کہتے ہیں جس کو آپ چھری سے کاٹ رہے تھے، ثم دعی الی الصلاۃ، یعنی اس کو چھری، یحتز منھا کا مطلب آپ کو چھری سے کاٹ کے اس کو استعمال فرما رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پھر ثم دعی الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا، فصلی، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی، آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز، کوئی گوشت وغیرہ کھانے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کے قتال کے بارے میں جو چیز کہی گئی اس کا بیان، رومیوں سے جنگ کرنے کا یہاں بیان شروع ہو رہا ہے۔ انہ اتی عبادۃ بن ثابت وہو نازل فی ساحۃ حمص وہو بناء لہ ومعہ ام حرام، راوی کہتے ہیں کہ عمیر بن اسود انسی بیان کرتے ہیں کہ وہ عبیدہ بن صامت کے پاس آئے، اور عبادہ اس وقت حمص کے ساحل پر ایک مقام پر اترے ہوئے تھے، بنا کہتے ہیں مکان کو، فی بناء، اور ان کے ساتھ ام حرام بھی تھی۔ تو عمیر نے کہا فحدثتنا ام حرام، کہ ام حرام نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول اول جیش فی امت یغزون البحر، کہ جو میرا سب سے پہلا میری امت میں سے جو لوگ سمندری سفر کی طرف غزوہ کریں گے، قد اوجبو، یعنی انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ قالت ام حرام کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، اللہ کے رسول میں بھی اس میں ہوں گی، فرمایا انت فیہم، تو بھی ان میں ہوگی۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو مدینہ کی طرف یعنی قیصر کی طرف جو غزوہ کرے گا اس کی مغفرت کی ہوئی ہے۔ قلت انا فیہم، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں ہوں گی، تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے چکے تھے کہ یہ پہلے لشکر میں شامل ہو چکی ہیں۔ باب قتال الیہود، یہودیوں سے قتال کرنے کا بیان۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقاتلون الیہود حتی یختب احدہم وراء الحجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی آدمی پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر کہے گا یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے تو اس کو قتل کر دے۔ یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ بھی وہی روایت ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ باب قتال الترک، ترکوں سے جہاد کرنے کا بیان۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان تقاتلهم قوما ينتعلون نعال الشعر وان من اشراط الساعة ان تقاتلوا قوما اراز الوجوه كأن وجوههم المجان مطرقہ، فرمایا کہ ان من اشراط الساعة، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان تقاتلوا قوما، کہ قوم کے ساتھ قتال کیا جائے گا، ینتعلون نعال الشعر، جو کہ بالوں کی جوتیاں پہنتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کریں گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے جیسا کہ ڈھال چوڑی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں روٹی پکانے والا توا ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے چوڑے ہوں گے اور گول ہوں گے۔ تو
وہ لوگ دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ بالوں والی جوتیاں پہنیں گے، یعنی جیسے اونٹ کے بال اس کے کھال وغیرہ لگی ہوگی اور اس کے اوپر بال سے نہیں اتارے جاتے، ویسے جوتیاں پہنیں گے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی تقاتل الترک، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب یہاں تک کہ تم ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ صغار الاعین حمر الوجوہ، چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، زلف العنوف، چپٹے ناک والے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، جیسا کہ کوٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے چہروں، جیسے ایک آپ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے ایک بال ہو اور اس کو کوٹ کے اس کو چپٹا کر دیا جائے، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ لا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم قتال نہ کر لو ایسی قوم کے ساتھ جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔ یہ ترک وغیرہ کے علاقوں میں اس وقت بالوں کی جوتیاں بنائی جاتی ہوں گی، یعنی اس کی جو رسیاں وغیرہ بالوں کی بنا کر ان کی جوتیاں بنائی جاتی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ باب من صف اصحاب عند الحزیمۃ ونزل عن دابۃ فاستنصر، یہ بیان ہے شکست کے بعد امام کا سواری پر سوار ہونا اور باقی جو لوگ بچ جائیں ان کی صفیں بنانا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اس کا بیان ہے۔ سمعت البراء وسأل رجل اکنتم فررتم یا ابا عمارہ یوم حنین قال لا واللہ ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی روایت ہے جو ابھی گزشتہ سبق میں گزری ہے کہ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین کو بھاگ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام تو بھاگے نہیں تھے بلکہ آپ علیہ السلام تو صف بندی کر رہے تھے اور وہیں جمے رہے۔ باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلۃ، یہ بیان ہے مشرکین کے خلاف بد دعا کرنا، ان کی شکست کے بارے میں اور ان کے بھاگنے کے بارے میں۔ تو یہ غزوہ احزاب کے بارے میں جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس کا واقعہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملأ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمارے گھروں کو انہوں نے ہماری درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے ہمیں روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی جو کہ بیر مونا میں جن صحابہ کو شہید کیا گیا ان کے خلاف آپ نے فرمایا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی القنوت، قنوت نازلہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں 1 مہینہ تک پڑھتے رہے۔ اللہم انجی سلمۃ بن ہشام، اللہم انجی ولید بن الولید، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو، ولید بن ولید کو اے اللہ نجات دے دے۔ وانجی عیاش بن ابی ربیعہ، یہ چونکہ کفار کی قید میں تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کفار کی قید سے چھٹکارا دے دے۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اور مومنین میں سے مسلمانوں میں سے جو بھی کمزور لوگ ہیں جو کافروں کی قید میں، اللہ ان کو نجات دے دے۔ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اور اے اللہ مضر قبیلے پر اپنی سختی بھیج دے۔ اللہم سنین کا سنی یوسف، اے اللہ ان پر ایسے قحط سالی بھیج جیسا کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے پہ قحط مسلط کیا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو اے اللہ آزاد کر دے کیونکہ وہ کمزور ہیں اور کافروں کی قید میں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور آپ نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے خلاف یہ بدعا کی، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کے اتارنے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، اللہم اہزم الاحزاب، ان لشکروں کو تو شکست دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو قدم اکھاڑ دے۔ زلزل کا معنی قدم اکھاڑ دینا۔ تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبۃ، اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قال ابو جہل والناس فی قریش، ابو جہل کھڑا ہوا اور قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ ونحرت جزور بناحیۃ مکہ، اور ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا مکہ کے کنارے میں۔ فارسلوا، اس کو اونٹ کو یا اس کی اوج کو لے کر فارسلوا فجاؤوا من سلاح، سلا کہتے ہیں اوجری کو، یہ جو لفظ لکھا ہے نا سلاح کہتے ہیں اوجری کو جس میں اس کا گند ہوتا ہے۔ وطرحوہ علیہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس مرے ہوئے اونٹ کی اوجری، گندی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، درا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ جاءت فاطمہ فالقتہ علیہ، حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور ان کو ہٹایا۔ فقال اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان کے قریش کے خلاف تو مدد کر، اللہم علیک بقریش۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے پھینکی، اور اے اللہ تو قریش سے تو خود ہی بدلہ لے اور
تو خود ہی ان کے مقابلے میں آ جا. لی ابی جہل بن ہشام و عقبہ بن ربیع شیبہ بن ربیعہ ولید بن عتبہ ابی بن خلف عقبہ بن معید، یہ سارے حضرات، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری پھینکنے میں ملوث تھے. قال عبداللہ، راوی کہتے ہیں لقد رأیتم فی کلیب بدر قتلا، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان سارے لوگوں کو، ابو جہل کو، عقبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، ابی بن خلف کو، عقبہ بن ابی معید کو، میں نے بدر کے کنویں کے اندر مردہ ہونے کی حالت میں دیکھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی اور ان کے لیے جو بدعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. اس اگلی روایت میں فرمایا ان الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقالوا السلام علیکہ، سام کا معنی ہوتا ہے موت اور ہلاکت، آپ پر موت ہو. تو حضرت عائشہ حضرت ولعنتہم، فقالوا السلام علیکم ولعنتہم. تو فقال مالک، راوی مالک کہتے ہیں اولم تسمع ما قالوا، تو راویہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا. آپ نے فلم تسمعی ما قلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا. میں نے آگے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وعلیکم، تم پر بھی، یعنی جو تم نے سام اور ہلاکت کے جو الفاظ تم نے میرے متعلق بولے ہیں وہ تمہارے لیے ہوں. تو مشرکین مکہ کے خلاف اس طرح بدعا کرنا ان کے لیے یہاں سے ثابت ہے. اور اس لیے کہ جس وقت جو آدمی اس مسلمانوں کے خلاف ہو اور مسلمانوں کو تنگ کرے تو اس کے خلاف بدعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باب حل یرشد المسلمون اہل الکتاب ویعلمہم الکتاب، یہ بیان ہے اہل کتاب کو کیا ہدایت کی جا سکتی ہے اور ان کو کتاب سکھائی جا سکتی ہے، اس کا بیان ہے. راوی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کیسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر، چونکہ کیسر اہل کتاب میں سے تھا، فرمایا قال ان تولیت فان علیک اسم العارسین، آپ نے فرمایا اگر تو انکار کرے گا تو جو تیرے رعایا ہے ان کا گناہ بھی تیرے ہی سر ہوگا، اس لیے کہ وہ تیری وجہ سے وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کو دعوت دینا اس سے یہاں سے ثابت ہے. عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم فہم میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر اگلے سبق پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.